محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، جمادی الثانی مہینے کی نسبت سے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس مہینے کے آخری ایام میں ہوئی ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے اور اس عنوان پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے دو پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے قبل، اور دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے قبل جو ان کی زندگی ہے، تو قرآن کریم نے صرف ایک مختصر سے جملے میں اس ساری زندگی کو سمو دیا ہے، اور وہ ہے ثانی اثنین، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لازم و ملزوم۔ اب دوسرا مرحلہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صلاحیتیں وہ صحیح معنوں میں ابھر کر اور نکھر کر سامنے آئی ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا حادثہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ صحابہ کرام کو یوں لگا تھا سب کچھ ختم، اور وہ ایک طرح سے اپنی زندگی سے بیزار ہو رہے تھے۔ اب کیا جینا، اب کیا زندگی؟ کہیں ایسا بھی تھا کہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ عالم تھا کہ فرما رہے تھے کہ کسی نے کہا نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے ہمارا خیال یہ تھا کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو طویل عمر عطا فرمائیں گے، ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد جب اللہ کی تقدیر ہوگی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ حادثہ ہمارے سامنے رونما ہوگا، اسی لیے میں تو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور جو بقیہ صحابہ تھے ان کا یہ عالم تھا کہ کئی صحابہ کی قوت گویائی ختم ہو گئی تھی، کئی صحابہ غم کی شدت کی بنا پر مفلوج ہو گئے تھے۔ ایسا حادثہ دنیا میں اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ ہاں، سیلابوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کا دنیا میں تشریف لانا، اور پھر جو لوگ آپ کے دست اقدس پر ایمان لائے، جن کے صبح حضور کی زیارت سے ہوتی تھی، جن کے غم حضور کی زیارت سے رفع ہوتے تھے، ان کے لیے یہ حادثہ کہ حضور ہی نہیں رہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ گئے تھے، اس کے بعد مطلب نہیں، اب نہیں برداشت ہوتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ہے تو پھر مدینہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، تو مدینہ چھوڑ گئے تھے اور دمشق چلے گئے تھے۔ یہ عالم تھا۔ ایسے میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجود اقدس کے پاس جاتے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک سے کپڑے ہٹاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی مبارک پہ وہ بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دے کر کہتے ہیں کہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ایک ہی موت تھی، وہ تو آنی ہی تھی،
تو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے زندگی ہی زندگی ہے۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ پہلے بھی تھے کہ ابو بکر گئے ہیں اندر، کوئی خوشی کی خبر لائیں، کوئی اطمینان کی خبر لائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے باہر، صحابہ کرام جمع ہیں، امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو فرمانے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ آیت پڑھی۔ یہ آیت غزوہ بدر، غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ مشہور ہو گئی تھی اور مسلمان یکدم بددل ہو گئے تھے۔ اگر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے، تو پھر کیا جنگ، کیا لڑائی، پھر کیا کرنا۔ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے اور جا چکے۔ افإن مات، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، او قتلا، یا آپ کو اللہ نے شہادت کے منصب پہ فائز فرما دیا، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنا راستہ بدل لو گے، الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اب الٹے پاؤں پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ یہ آیت 10 سال 11 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ان کی کیا فراست تھی، قرآن کریم کی وہ آیت ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے القاء کی ہو ان کے دل پر۔ یہ آیت پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا کہ یہ قرآن کی آیت میں پڑھی تھی، لیکن میں بھول گیا تھا۔ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت دوبارہ پڑھی تو مجھے ایسا لگا، وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ شاید ابو بکر پر یہ آیت نازل ہوئی دوبارہ۔ اور پھر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتا تھا تو حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک حقیقت تسلیم کر لی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو گئے۔ یہ حادثہ رونما ہو چکا ہے، لیکن وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے صحابہ کرام کو ذہنی طور پر اس چیز پر آمادہ کر لیا، ہاں یہ ہو چکا، ورنہ صحابہ ایک عجیب سی کیفیت میں تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جو جماعت تھی نا، بکھرنے لگی تھی، دل برداشتہ ہونے لگی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑا، اس کو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اس کو پھر متحد کیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ ایک چوپال تھی، ایک لوگ اکٹھے ہوتے تھے، آپس میں بیٹھنا، بات چیت کرنی، مسائل بھی ڈسکس ہوتے تھے وہاں پر۔ تو زیادہ تر انصار جو تھے، مدینہ کے رہنے والے لوگ، وہ وہاں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد دوسرا دن ہے، تو وہاں صحابہ کرام جمع ہوئے، اور جمع اس لیے ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے ہیں، تو یہ خلا تو پر نہیں ہونے والا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی کو تو ذمہ دار بنانا پڑے گا، کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار بنے گا، کوئی نہ کوئی تو فیصلے کرے گا۔ تو انصار آپس میں جمع ہے، اس قبیلے میں سے، انصار کے اس قبیلے میں سے، انصار کے اس قبیلے میں سے، ایک بحث کی سی کیفیت وہاں چل رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا،
ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ گئے. یہ بڑے حضرات تھے، ان کو دیکھتے ہی سب خاموش ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات شروع کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دانائی سے، جس فہم و فراست سے، جس معاملہ فہمی سے، جس مدلل انداز سے اور جس دور اندیشی سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا، کنٹرول کیا، اگر وہ آپ پڑھ لیں تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معاملہ فہمی اور معاملہ سلجھانے کی صلاحیت اور ان کی دور اندیشی اور ان کا مدلل انداز گفتگو آپ اشش کر اٹھیں گے. انصار خاموش ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ اور اپنا امیر تسلیم کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ سے زیادہ موضوع کوئی شخصیت نہیں، آپ سے زیادہ موضوع کوئی ہستی نہیں. یہ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین سے جب فارغ ہوئے تو پتہ لگا کہ اتنا بڑا طوفان سامنے آ چکا ہے کہ شاید اس طوفان کی زد میں آ کر یہ اسلامی ریاست بہہ جائے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. جی بہت بڑا طوفان. طوفان کیا تھا؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو عقیدے کی بنیاد پر مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ تو اس بنیاد پر کہ چلو یہ سارے علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے ہیں تو ہم بھی مسلمانوں والا رنگ ڈھنگ روپ اختیار کر لیتے ہیں. چنانچہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلامی رنگ ڈھنگ اپنائے لیکن اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا. قرآن کریم نے بہت سے ایسے گروہوں کو بے نقاب کیا، ان کا ذکر کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے تو ان کے ذہنوں میں آیا کہ اب پھر کیا ہم نے وہ اسلام کا ڈھونگ رچائے رکھے. انہوں نے اتارا وہ سارا اپنا نقاب اور بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے. ہم تو کسی اسلام وغیرہ کو نہیں مانتے. چنانچہ وہ جو ایک ارتداد کا معاملہ تھا، مرتدین کا معاملہ، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی رہتا ہے تو پھر تو ہر دوسرا تیسرا چوتھا بندہ اٹھ کر بھی میں اسلام کو نہیں مانتا، حضور چلے گئے تو اسلام کی ضرورت ہی نہیں، ختم. ایک تو یہ معاملہ. دوسری طرف ایک طبقہ کھڑا ہو گیا مانعین زکوٰۃ کہ بھائی سن لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو ہم ریاست کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے ہیں، اب زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، دیں گے ضرور، جس کو ہمارا دل کرے گا دیں گے. لو، اسلام کا ایک حکم، بڑا حکم، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اسلام کی بنیاد، وہ منہدم ہونے جا رہا ہے. دوسرا مسئلہ کھڑا ہو چکا. تیسرا مسئلہ، سب سے خطرناک مسئلہ، اور وہ کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں ایک مدعی نبوت کھڑا ہوا، مسلمہ کذاب، یمن کا شخص کھڑا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی. وہ کہنے لگا جی عرب کی نبوت آپ سنبھال لیں اور عجم کی نبوت مجھے دے دیں. عرب کے نبی آپ، عجم کے نبی میں. آپ اپنی جگہ نبوت کریں، میں اپنی جگہ نبوت کرتا. نبوت تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے. اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مقابلے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ایک لشکر تیار فرمایا. یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا کہ حضور کی وفات کا حادثہ رونما ہو گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے ان لوگوں کے حوصلے کتنے بلند ہوئے ہوں گے کہ بس اب وہ تو سوچ رہا ہوگا نا اپنی دانش میں، مسلمہ کذاب، اب تو میں نبی ہوں، بس اب تو میں نے کیا کرنا. اچھا، اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اب میں نبی ہوں تو کرنا کیا ہے
کرنا پھر یہ ہے کہ جہاں کسی اور کی نبوت کا اعلان تھا نا، سب سے پہلے میں وہاں جا کر اس علاقے پہ قابض ہو جاؤں تاکہ یہ میرے لیے نہ کھڑے ہوں۔ 30,000 سے زائد جنگجو اس کے ساتھ تیار، اس پر ایمان لا چکے، اس کو نبی تسلیم کر چکے، کیونکہ اس جزیرہ عرب کے اندر نبوت نئی چیز تھی۔ قرب و جوار کے علاقوں میں انبیاء تشریف لائے، مصر، شام، فلسطین، اردن، ان علاقوں میں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، لیکن جزیرۃ العرب میں وہ 2,500 پہلے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، بس اس کے بعد نبی کوئی نہیں آیا تھا۔ نبوت ان لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، چنانچہ وہ جو باہر کے لوگ تھے، عرب سے باہر کے لوگ، ان علاقوں کے لوگ، وہ کھڑا ہو گیا، میں نبی ہوں، لوگوں نے مان لیا، اور وہ 30,000 سے زائد کا لشکر تیار کر چکا۔ سب سے زیادہ بڑا خطرہ، اس کا پہلا ہدف کیا ہے؟ مدینہ منورہ، اسلامی ریاست۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں بھانپ گئے تھے کہ یہ خطرہ ہے، لہذا اس کا خاتمہ کیا جائے، لیکن آپ کی وفات ہوئی تو وہ لشکر رک گیا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ چلو بھائی نکلو، اسامہ تیاری کرو۔ صحابہ کرام تذبذب کا شکار، ہمیں مدینہ خالی نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ لشکر اتنا بڑا لشکر جاتا ہے تو مدینہ خالی، اور اگر مدینہ خالی ہو جاتا ہے تو پھر دشمن کے لیے تو بڑا آسان ہدف ہے کہ وہ مدینے پہ آ کے قابض ہو جائے۔ مجموعی صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت دانائی، دور اندیشی، معاملہ فہمی، جرت، استقامت کے اس پہاڑ پہ کھڑے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں، کہتے تھے قام مقام الانبیاء، کہ اس وقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ استقامت کی اس پہاڑ پہ کھڑے تھے جہاں نبی کھڑے ہوا کرتے تھے۔ مدعیان نبوت بھی اٹھ کھڑے ہوئے، مانعین زکوٰۃ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، مرتدین بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور ادھر سے جو دنیا کی اس وقت کی سپر پاور کہلانے والی روم کی طاقت پھڑ پھڑانے لگے، پاؤں پر پھڑ پھڑانے لگے کہ یہ اچھا وقت ہے، کیونکہ روم کچھ عرصہ پہلے آیا تھا اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے، مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونے روم آیا تھا، اللہ نے اس کو ذلیل کر کے واپس بھیج دیا تھا، وہ شکست ان کے ذہنوں میں تھی، پھڑ پھڑانے لگے۔ یہ نئے نئے خلیفہ بنے ہیں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ابھی حضور کی وفات کا حادثہ ہی اور غم ہی نہیں بھولا کہ ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سب سے جہاد کروں گا، میں ان سب سے جہاد کروں گا۔ چنانچہ لشکر تیار کیے، سب جاؤ۔ فرمایا اگر تم دیکھو اور میں دیکھوں کہ مدینہ کی گلیوں میں کتے گھس آئے ہیں اور وہ ہمارے گھروں، ہمارے بچوں اور ہماری خواتین کو بھنبھوڑ رہے ہیں، فرمایا تب بھی یہ سب لشکر جائیں گے، جہاد کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جری اور بہادر جو ذرا ذرا سی بات کے اوپر لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کی تلوار بے نیام ہو جاتی تھی اور کہتے تھے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے میں گردن اڑا دوں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے، کفار کی جرت۔ حالات کی سختی یہ تھی، شدت یہ تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ بھی کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کر لیں، اتنے اقدام یکدم سارے نہ اٹھائیں۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا، ہمیں جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، کفر کے اندر تو جب تو کافر تھا تو بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، بڑی تیری بہادری کے پہلوان تھا، تیرے قصے تھے، اسلام میں آ کر اب تو پست ہمت ہو رہا ہے، پست ہمت ہو رہا ہے تو۔ یہ حالات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے معاملات کو ڈیل کیا۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر روانہ فرمایا تھا، فرمایا لشکر جائے گا،
مدعیان نبوت کے خلاف جہاد ہوگا. مانعین زکات، جنہوں نے زکات روک لی، فرمایا جو حضور کے زمانے میں جانور کی رسی زکات میں دیتا تھا، اگر آج وہ جانور کی رسی دینے سے بھی انکار کرے گا تو ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے گا. مرتدین کے خلاف فرمایا جہاد ہوگا، اسلامی لشکر جائے گا اور جا کر، کیونکہ جو مرتد ہو گیا تو اس کا علاج ایک ہی ہے، یا اسلام قبول کر لے یا پھر صفحہ ہستی سے مٹا دو، اس کو قتل کر دو اس کو. جی مرتد کی شرعی سزا قتل ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ نے کیا یہ 2 سال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایسے تھے کہ جہاں جہاں سے کفر سر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس اٹھتے ہوئے کفر کے سر کو کاٹ دیا، سب کے حوصلے پست کر دیے. ہم کہتے ہیں نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے کارنامے ہیں، بالکل ہیں، فتوحات ہیں، بالکل ہیں، اسلام کا غلبہ ہے، بالکل ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ پھر جو سٹیج فراہم کر کے گئے تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. جو ماحول فراہم کرتے گئے تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب میں آپ کو صحابہ کرام کے تاثرات بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہا کرتے تھے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے محدث صحابی، ان کے الفاظ ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لولا ان ابا بکر استخلفا، اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ بنایا جاتا، ما عبد اللہ، کہتے تھے روئے زمین سے اللہ کی عبادت ختم ہو جاتی. ہاں پورا کفر ایسے ابل چکا تھا، امٹ آنے کے لیے تیار تھا. ایک مرد استقامت کھڑا ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نہیں، جو جہاں ہے اس کا وہیں سر کاٹنا ہے، جو فتنہ جہاں اٹھ رہا ہے وہیں جا کر اس کے گھر میں اس فتنے کو وہیں دفن کرنا ہے. اور کیا بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑی کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صاحب النعل والسواق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی مبارک اٹھانے والے ہمیشہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک مبارک اٹھانے والے ہمیشہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمیشہ پانی کا انتظام کرنے والے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. صاحب السواق، صاحب النعل والسواق کہا جاتا ہے ان کو. وہ فرماتے تھے لقد قمنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم ایسے حالات میں گھر چکے تھے لقد کدنا ان نہلک، قریب تھا کہ ہمارا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا. لقد من اللہ علینا بابی بکر، پھر اللہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک کیوں بھانپ گئی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ میرے بعد، آپ تو جانتے تھے، میں نے تو جاننا ہے، اشارات فرما چکے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر خواب فرما دیا تھا شاید میری تم سے اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکے اجتماعی طور پر، اور مختلف اشارات میں میرے بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد فلاں، میرے بعد فلاں، میرے بعد، یہ اشارات حضور فرما چکے تھے. میرے بعد اختلاف دیکھو گے، میرے بعد یہ دیکھو گے، میرے بعد یہ ہوگا. چنانچہ جب ضرورت پڑی کہ مسلح پہ کھڑا کیا جائے، اور کھڑا بھی اس کو کیا جائے کہ بعد میں لوگ اسی کو اپنا امام بنائیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف نگاہ اٹھی یہ، اور پھر فرما دیا اللہ اور اللہ کا رسول انکار کرتا ہے کہ ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور آگے بڑھ کر امامت اور قیادت کے فرائض انجام دے. یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا ایک بڑا ہی منفرد و نرالا پہلو تھا. جب امت خطرے میں آتی تھی، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، چاہے آپ کی وفات کے بعد،
آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایسا محکم مستند مدلل موقف ملے گا کہ جس نے پوری امت کو کھڑا کر دیا. وہ امت جو گر رہی تھی، جو حوصلے چھوڑ رہی تھی، جو دل برداشتہ ہو رہی تھی، قریب تھا کہ بکھر جاتی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اس بکھری ہوئی امت کو پھر سمیٹا، اور اس گری ہوئی امت کو جو گر رہی ہے جو جماعت، اس کو پھر کھڑا کیا. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے تو پھر اس کو لے کر، اس جماعت کو لے کر، جس کو ابو بکر نے جمع فرمایا تھا، لے کر پوری دنیا پہ فتوحات کا دروازہ کھول دیا. یہ اس مہینے میں چونکہ ان کی وفات ہوئی ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اس لیے ایک پہلو عرض کیا ہے بس. ان کی زندگی کا احاطہ وہ تو حضور نے فرما دیا تھا کہ اس کے احسان اتنے ہیں کہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، وہ تو قیامت کے دن اللہ چکائیں گے. اللہ ہمیں ایسے اصحاب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی جو صفات ہیں اللہ اس کا کوئی ذرہ اور کوئی رمق ہمیں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.